أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ خدا سبحان ماہ مبارک رمضان کی ان ساعات اور ان لمحات کو ہم سب کے لیے عبادت قرار دے اور ان لمحات سے ہمیں ہمارا بہترین حصہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علی اور قرآن، قرآن الزبان علی اور علی الزبان قرآن، سرے سے یہ تعبیر مجازی علی اور قرآن یہ لفظ اور فہم مطلب کے لیے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اور قرآن، اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ علی اور علی، ہر دو کی ماہیت ایک ہے، ہر دو کی حقیقت ایک ہے۔ جو روح قرآن ہے وہی روح علی ہے۔ سنخیت اور عینیت اور وحدت پائی جاتی ہے، ہر دو یکتا ہے اپنی حقیقت میں۔ کچھ فروق ہیں وہ انشاءاللہ جلسہ آئندہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اصل قرآن اور اصل علی ہر دو ایک ہیں، ہر دو کی روح ایک ہے۔ قرآن فعل خدا ہے یا قرآن وصف خدا ہے یا قرآن صفت خدا ہے۔
اس لیے کہ قرآن خود علم خدا ہے۔ کیا علم خدا جو وصف خدا ہے وہ آپ خدا سے الگ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ صفات حق تعالی عین ذات ہے۔ یہ قرآن جو سورہ مبارک واقعہ میں خدا ارشاد فرما رہے انہو لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم اسے رکھا گیا کتاب مکنون میں، لا یمسہ الا المطہرون، اس حقیقت قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے ان کے جنہیں پاک کر دیا گیا ہو۔ مطہر لم سے قرآن صامت کے لیے بھی طہارت شرط ہے، لم سے قرآن ناطق کے لیے بھی طہارت شرط ہے۔ کوئی نجس نہ قرآن صامت کو چھو سکتا ہے نہ قرآن ناطق کو چھو سکتا ہے، یہاں تک کہ قرآن ناطق کو لمس کرنے کے لیے حق تعالی نے نسل کی نجابت کو شرط قرار دیا ہے۔ یہ عجیب ہے۔ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن جو حقیقت قرآن ہے، قرآن کریم جو کتاب مکنون میں ہے، اس قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا۔ یہ تنزیل، یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے ہمارے گھروں میں، یہ اس قرآن کا نقش ہے، یہ اس قرآن کا وجود کتبی ہے اس عالم خارج میں۔ وہ قرآن کریم جو اپنے رب کے پاس، حتیٰ سورہ زخرف میں خدا نے ارشاد فرمایا، وہاں بھی یہی مضمون ارشاد فرمایا، یہ تنزیل ہے، تنزیل قرآن صامت جو حقیقت قرآن ہے، اسے تحمل نہیں کیا جا سکتا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے اس قرآن کو، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو تم اسے دیکھتے کہ وہ خشیت الہی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہاں پہاڑ سے مراد خود ذات انسان ہے، کوئی تحمل نہیں کر سکتا۔ تشبیہ دی گئی ہے، سوائے ذات ختمی مرتبت کے کوئی نبی بھی نزول قرآن کو تحمل نہیں کر سکتا۔ یہ صرف ذات ختمی مرتبت ہے۔ البتہ پیغمبر پر بھی خود قرآن فرماتا ہے کہ 3 طرح سے وحی الہی کا نزول ہوتا تھا، یا جبرائیل لے کے آتے تھے، او من وراء الجدار، کسی دیوار کے پیچھے سے، کسی مقام سے، پردے کے پیچھے سے خدا آواز ایجاد کرتا۔ تیسری وحی جو مشکل ترین وحی کہ اللہ براہ راست ختمی مرتبت کے ساتھ گفتگو کرتا، براہ راست وحی الہی کا نزول ہوتا، کوئی وسیلہ کوئی ذریعہ درمیان میں نہیں ہوتا تھا، براہ راست قلب مصطفیٰ پر
مشکل ترین اور سخت ترین وحی جو براہ راست قلب مصطفیٰ پر آتی تھی، یہاں تک کہ سردی کے موسم میں پیغمبر کا چہرہ، پیغمبر کی داڑھی، پیغمبر کے کپڑے پسینے سے تر ہو جاتے تھے، چہرہ زرد ہو جاتا تھا، کبھی چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، کبھی آقا کے سر میں درد شروع ہو جاتا تھا، بخار ہو جاتا تھا، کبھی جس چارپائی پر تشریف فرما ہوتے تھے وہاں سے آقا اٹھ نہیں پاتے تھے۔ براہ راست نزول وحی ہے، خدا قلب مصطفیٰ پر تجلی کر رہا ہے۔ یہ جو نہج البلاغہ میں علی فرماتے کہ اللہ نے قرآن میں تجلی فرمائی ہے، تجلی اللہ فی کتابہ، خدا خود متجلی ہوا ہے۔ یہ مشکل ترین وحی، یہ صرف قلب مصطفیٰ ہے جو قرآن مجید کو اللہ کی اس براہ راست وحی کو تحمل کر رہا ہے۔ یہ قرآن حقیقتاً جن میں وحدت پائی جاتی ہے، ذات امیر المومنین، ظاہراً نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 191 ہے۔ امیر المومنین کا صحابی جن کا نام ہے حمام، ہائے حوض سے نہ ہائے حتی سے، حمام بن شریح آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا متقین کے اوصاف بیان کریں، متقین کی علامات بتائیں، متقین کی خصوصیات بتائیں۔ حضرت نے 2 سے 3 باتیں کی، خاموش ہوئے، کہا حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ یوں متقین کے اوصاف میرے لیے عیاں کریں، ایسے بیان کریں کہ متقی کی تصویر جو حقیقی معنی میں متقی ہے وہ میرے صفحہ ذہن پر کھنچ جائے۔ حضرت نے سردہ کھینچی اور خطبہ شروع کیا۔ اس خطبے میں 100 سے زیادہ متقین کے اوصاف کو بیان کیا، کمالات کو بیان کیا، خصوصیات کو بیان کیا، 100 سے زیادہ۔ کیفیت بدلتی رہی جیسے جیسے کلام علی سنتے رہے، یہاں تک کہ جیسی خطبہ مکمل ہوا حمام بن شریح نے چیخ ماری اور گر کے وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ نہ قرآن ناطق کو کوئی تحمل کر سکتا ہے، نہ قرآن صامت کو۔ قرآن ناطق کو تحمل کیا پیغمبر اسلام نے، قرآن صامت کو تحمل کیا پیغمبر گرامی اسلام نے۔ اسی لیے قرآن صامت بھی ختمی مرتبت کا معجزہ معقول ہے، اسی طرح سے قرآن ناطق بھی ختمی مرتبت کا معجزہ معقول ہے۔ معقول سے بالاتر پھر مشہود ہے۔ علی معجزہ خدا، علی معجزہ رسول اللہ۔ عجیب ہے، شیخ توسی نے اپنی امالی کی 2 جلد کے صفحہ نمبر 93 میں اس مطلب کو تحریر کیا کہ وقت آخر 28 صفر بروز پیر، ختمی مرتبات کی جب زندگی کے آخری لمحات تھے، امیر المومنین کو اپنے قریب کیا، یہاں تک کہ عجیب کیفیت سے خود کو علی کی آغوش میں قرار دیا اور علی سے خواہش کی جھکیں، اتنا جھکے علی کہ باہیں علی کے گلے میں ڈال دی۔ جو حاضرین تھے اس موقع پہ موجود، فرمایا سنو، علی بھی میرا خلیفہ ہے۔ یہ شیخ توسی نے لکھا اپنی امالی میں جلد 2 صفحہ 93، علی بھی میرا خلیفہ ہے، قرآن بھی میرا خلیفہ ہے۔ یہ عجیب بات ہے، قرآن یہ خلیفہ ختمی مرتبت ہے، یہ غیریت نہیں ہے،
اسنینیت نہیں ہے، دوئیت نہیں ہے، یعنی قرآن یا قرآن جیسا یہ پیغمبر کا جانشین بن سکتا ہے. یہ پیغمبر معیار دے رہے ہیں، یہ پیغمبر اکرام اسلام ملاک تعلیم دے رہے ہیں کہ میرا جانشین، میرا خلیفہ جسے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یا قرآن ہے یا قرآن جیسا ہے، علی. یہ دو کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں آ کر مجھ سے متصل ہو جائیں گے. یہ معیت کی منزل پہ ہے. پھر معیت سے بالاتر عینیت کی منزل پر ہے، وحدت کی منزل پہ، جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی. قرآن کلام خدا، کلام خدا فعل خدا، فعل خدا وصف خدا، صفت خدا، صفت خدا ذات خدا سے الگ نہیں ہو سکتی. جیسے ذات خدا قدیم ہے اسی طرح سے صفت خدا کلیم ہے. جس طرح سے قرآن صامت قدم کی منزل پر ہے قدیمی ہونے کے اعتبار سے، اسی طرح سے ذات امیر المومنین علی کب سے ہیں یہ صرف خدا جانتا. جب سے قرآن ہے تب سے علی، چونکہ یہ قرآن بصورت الفاظ ہے، حقیقت قرآن ذات امیر المومنین. یہ قرآن کلام خدا، کلام خدا فعل خدا، فعل خدا ذات خدا سے الگ نہیں. فعل خدا کی ماہیت ذات علی. جب سے قرآن ہے تب سے علی ہے. وہاں خدا مسجود ہے، علی ساجد ہے. خدا معبود ہے، علی عابد ہے. یہ علی جو نقش اول ہے، جو مخلوق اول ہے، اس اعتبار سے اگر نفس رسول ہو، ورنہ مخلوق ثانی یعنی بعد از رسول. لیکن جو زیادہ روایات ہیں وہ یہی کہ نور علی، نور ختمی مرتبت، اس میں وحدت پائی جاتی ہے، عینیت پائی جاتی ہے. علی نفس رسول ہے، علی عین رسول ہے، علی روح رسول ہے. یہ بات جو امیر المومنین کے لیے کہی جا رہی ہے، یہ 14 حقیقت واحدہ ہے. یہ 14 خلیفۃ اللہ فی الارض ہے. اسی طرح سے قرآن اسے ختمی مرتبت اپنا خلیفہ قرار دے رہے ہیں. حقیقت قرآن کو کوئی انسان تحمل نہیں کر سکتا. میں رک رہا ہوں، بہت سارے الفاظ کو بالقصد ترک کر رہا ہوں، بہت سارے مفاہیم کو بالقصد چھوڑ رہا ہوں. یہ مشکل وادی ہے، یہ مشکل مرحلہ ہے. خود علی فرماتے ہیں بل اندمجت علی مکنون علم لو بہت لستربتم استراب العرشیت فی طوی البعیدہ. اگر میں خود کو تم پہ آشکار کر دوں، خود کو اہل دنیا کے سامنے عیاں کروں، سارے لوگ مل کر علی کو تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. علی راز خدا، علی حق تعالی کی تخلیق کا شاہکار. یہ قرآن مجید جو خصوصیات قرآن کی، وہ خصوصیات امیر المومنین کی. یہاں تک کہ کچھ خصوصیات میں امیر المومنین مازاد ہیں. ایک کی طرف شاید پہلے اشارہ کیا، ہر دو ہادی، لیکن قرآن ہادی ہے اراء الطریق کی حد تک، علی ہادی ہے ایصال المطلوب کی حد تک. ابھی آپ ملتان بیٹھے، اگر آپ لاہور جانا چاہتے ہیں یا کسی دوسرے شہر اور اب تک نہیں گئے، پہلی دفعہ جانا چاہتے ہیں، کیسے جائیں گے؟ اگر نہیں معلوم کسی سے رہنمائی لیں گے، وہ آپ کو بتائے گا فلاں جگہ چلے جائیں، وہاں کچھ گاڑیاں کھڑی ہوں گی، ان میں سے کوئی گاڑی لاہور کی جانب عازم ہوگی، آپ اس میں سوار ہو جانا.
یہ راستہ ہے، آپ پہنچ جائیں گے۔ اور ایک مرتبہ جب وہ راستہ پوچھے تو آپ خود اس کی انگلی پکڑ لیں اور لے کے چلنا شروع کریں یا اپنے ساتھ سوار کریں اور اسے لاہور پہنچا دیں۔ یہ ہے ایصال المطلوب۔ قرآن ہادی ہے اراء الطریق کی حد تک، علی ہادی ہے ایصال المطلوب کی حد تک۔ قرآن راستہ دکھاتا ہے، علی بشر کو منزل تک پہنچاتا ہے۔ اہمیت ہے، وحدت ہے ذات امیر المومنین اور قرآن مجید کے درمیان۔ یہ باتیں تھوڑی مشکل ہیں، میں عرض کر رہا ہوں، میں بہت سارے پہلو چھوڑ رہا ہوں، غض بصر کر رہا ہوں کہ کہیں کسی مرحلے میں دقت نہ ہو جائے۔ یہ قرآن جو پیغمبر اسلام عام الفیل کو دنیا میں تشریف لائے، جس سال ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اس کے 40 سال گزرنے کے بعد پیغمبر پر نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ 22 سال شمسی کہیں یا 23 سال قمری، اب قرآن نازل ہوا، سب سے پہلے، پھر دوسرے مراحل، پھر تیسرے مراحل، 23 سالوں میں اترا قرآن۔ لیکن علی کب دنیا میں آئے؟ جب دنیا میں تشریف لائے امیر المومنین۔ پہلی بات عجیب ہے، خود جس طرح سے میں نے عرض کیا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ قرآن، اور اب قرآن ناطق کی تنزیل کے مرحلے میں خود اللہ کا گھر علی کے نورانی وجود کے نزول کو تحمل نہیں کر پا رہا۔ بیت خدا کی دیوار شکافتہ ہو رہی ہے، اللہ کے گھر کی دیوار شکافتہ ہو رہی ہے۔ یہ غیر معمولی بات ہے، یہ غیر معمولی بات ہے۔ اللہ کا گھر، اس لیے اللہ کے گھر کے علاوہ دنیا کا کوئی شہید مطہری کے کلمات ہے، اس کائنات میں اللہ کے گھر کے علاوہ کوئی بھی دوسرا مکان، کوئی بھی دوسرا مقام نزول قرآن ناطق کی تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اللہ نے اپنا گھر منتخب کیا اور خود خانہ خدا متاثر ہوا ہے، اللہ کے گھر کی دیوار شک ہوئی ہے، اور پھر 3 دن مسلسل علی کا کسی نبی کے ساتھ قیاس ممکن نہیں، کسی رسول، کسی مرسل کے ساتھ قیاس ممکن نہیں۔ جناب عیسیٰ جو مسلسل ان کی مادر گرامی مریم قدیسہ، مریم بطول، مریم عذرا، قرآن جن کی شان اور توصیف بیان کر رہا ہے، یہ مریم جو قدیسہ ہیں، جو طاہرہ ہیں، جو معصومہ ہیں، جو بطول ہیں، جو پاک ہیں، اتنی عظمت کی مالک کے قرآن میں اسی خاتون کا نام آیا، جناب مریم کا۔ اور جب کتنا عرصہ رہی اللہ کے گھر میں، اور جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو خدا نے کیا فرمایا؟ اب یہاں سے باہر چلی جائیں۔ عجیب ہے، نبی کے ساتھ علی کا تقابل ممکن نہیں ہے۔ عیسیٰ کی ماں کو اللہ اپنے گھر سے بھیج رہا ہے، علی کی ماں کو اللہ اپنے گھر میں بلا رہا ہے۔ اور پھر 3 دن مسلسل علی کی مادر گرامی خانہ کعبہ میں رہیں، 13 کو ولادت ہوئی ہے، 16 رجب 3 دن گزرنے کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد باہر تشریف لائیں، اور باہر کون کھڑا ہے؟ پیغمبر، انتظار کر رہے ہیں، پیغمبر اسلام، امام الانبیاء، سید الرسل، دق الباب کریں، اندر چلے جائیں، نہ
3 دن پیغمبر نے انتظار کیا. حکمت کیا ہے؟ رموز ہیں، اسرار ہیں. 3 دن کے بعد جب باہر خانہ کعبہ سے مسجد الحرام میں قدم رکھا، فاطمہ بنت اسد گود میں قرآن ناطق ہے، اور پیغمبر حالت انتظار میں. تیسرا دن ہے کہ پیغمبر ہر روز تشریف لا رہے اور خانہ کعبہ کے باہر کھڑے ہو کر دیر تک انتظار کرتے ہیں اور پھر شام میں پلٹ کے جاتے ہیں. تیسرے دن مغرب سے قریب فاطمہ بنت اسد آئیں. دوسری طرف خود ایک سوال ہے، جناب مریم سال ہاں سال اللہ کے گھر میں رہی، اور زکریا جو آپ کے خالو تھے، اللہ کے نبی تھے اور جناب مریم کے کفیل تھے، وہ جب آتے کلما دخل زکریا علیہا محراب وجد عندہا رزقا، جب بھی زکریا جناب مریم کے پاس آتے دیکھتے کہ انواع و اقسام کے کھانے پڑے، رزق، مختلف نعمتیں. قال یا مریم انا لک ھذا، یہ سب کہاں سے آتا آپ کے پاس؟ قالت ہی من عند غیر اللہ، من عند اللہ، معذرت، یہ اللہ کی طرف سے، یہ پروردگار بھیجتا ہے میرے لیے. یہ شرف دیکھا جناب زکریا نے، خود نبی مریم سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے فرزند عطا فرمائے. یہ شرف مریم کا کہ خدا کلما کا لفظ ہے، مسلسل خدا کھانا بھیجتا رہا، رزق بھیجتا رہا، نعمتیں بھیجتا رہا مریم کے لیے. اور وقت ولادت اپنے گھر سے بے دخل کیا، اور اب صحرا میں، اور جب عیسیٰ دنیا میں آئے، اب میں نے روایتوں میں پڑھا 3 مقام پر قبر اپنا منہ کھولتی ہے. ان میں سے ایک مشکل مرحلہ جب کسی خاتون کے یہاں ولادت ہوتی ہے تو بہت نقاہت ہوتی ہے، بہت کمزوری ہوتی ہے، کسی کی مدد چاہیے ہوتی ہے. یہاں مختلف آپ دیکھیں کہ کسی خاتون کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کی خدمت کی جاتی ہے، اسے نرم و مختلف مقوی غذائیں دی جاتی ہیں. اب عیسیٰ دنیا میں آئے، مریم نقاہت کمزور محسوس کر رہی ہیں، کمزوری محسوس کر رہی ہیں، یہاں تک کہ حالت انتظار میں عادت ہو گئی ہے. کئی سالوں سے جو خدا کھانا بھیجتا رہا، اب بیٹھ کے انتظار کر رہی کہ خدا ابھی میرے لیے کھانا بھیج دے. یہ آج کی گفتگو کا حصہ نہیں تھا، میں باقی پہلو عرض کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ بات چلی ہے تو میں عرض کر دوں. بہت دیر انتظار کیا، اور جب کھانا نہ آیا تو مریم کو خدا کی بارگاہ میں سوال کرنا پڑا، مانگنا پڑا، اور مانگنے پر بھی خدا نے نہیں بھیجا، مانگنے پر بھی نہیں بھیجا. جیسے پہلے خدا بن مانگے بھیجتا رہا، آج مریم مانگ رہی ہے تو خدا نے بھیجا نہیں. کیا فرمایا کہ حزی الیک، یہ قرآن ہے، حزی الیک بجذع النخلہ، کھانا چاہیے جاؤ، وہ کھجور کا درخت ہے، جاؤ اس کے تنے کو ہاتھ مارو تو ساقط علیک رطبا جنیہ، تازہ کھجوریں گریں گی، اٹھا کے کھا لینا. تو مریم نے سوال کیا، پروردگار پہلے بن مانگے اتنے سال کھانا بھیجتا رہا، آج جب کہ میں محتاج ہوں، کمزور ہوں، اور آج مانگنے پر بھی تو فرما رہا ہے کہ میں خود جاؤں، زحمت کروں، تنے کو، شاخوں کو حرکت دوں اور کھجوریں گریں تو کھا لوں. خدا نے فرمایا مریم پہلے تمہارے دل میں صرف میری محبت تھی، آج تمہارے دل میں میرے غیر کی محبت آ چکی ہے. یہ مریم ہے، وہ فاطمہ بنت اسد ہے، وہ فاطمہ بنت اسد جو ہمیشہ، اس سے پہلے کبھی اللہ نے فاطمہ بنت اسد کے لیے کھانا نہیں بھیجا، لیکن 13 رجب سے لے کر 16 رجب تک مسلسل 3 دن خدا میزبان تھا اور فاطمہ بنت اسد مہمان تھی. 3 دن کھانا آتا رہا. وہاں کیوں روکا؟
اس لیے کہ اب تیرے دل میں میرے غیر کی محبت آ چکی ہے. یہاں کیوں بھیج رہا ہے؟ اس لیے کہ علی کی محبت خدا کی محبت. علی فعل خدا ہے، علی شاہکار حق تعالی ہے، علی اللہ کے اوصاف کا مظہر ہے. بشر، ہاں بشر، مگر کیسا بشر؟ دیکھیں جمادات کے ساتھ جب آپ نمو کی قید لگائیں گے تو یہ نباتات میں بدل جائے گا. اگر اس کا ارتقاء ہوگا نباتات کا، اگر آپ اس کے ساتھ حرکت کی قید لگائیں اور اگر اس کو آپ بڑھائیں، حرکت کی قید لگائیں حیوان بنا، حیوان کے ساتھ نطق کی قید لگائیں انسان بن جائے گا، انسان کے ساتھ وحی کی قید لگائیں نبی بن جائے گا. علی بشر ہیں، ہاں علی یون بشرن کیف بشر ربہ فیہ یتجلا وظہر. علی بشر ہے، ہاں بشر ہے، مگر کیسا بشر ہے؟ جس بشر میں خود خدا متجلی ہوا. علی مظہر ذات خدا ہے. جس طرح سے قرآن مظہر علم خدا ہے، علی مظہر علم خدا ہے. اور علی صرف مظہر علم خدا نہیں، علی مظہر قدرت خدا ہے، علی مظہر بخشش خدا ہے. علی حق تعالی کی تمام تر صفات جمالیہ، صفات جلالیہ کا مظہر تام ہے. علی ارادہ خدا کا مظہر ہے، علی رضا خدا کا مظہر ہے، علی غیرت الہیہ کا مظہر ہے، علی تمام تر اوصاف خدا کا مظہر. یہ قرآن علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت والثناء کا وجود کتبی، وجود کتابی، اس قرآن کی عظمت، اس کا مقام خود بہت عجیب ہے. میں آج بہت ساری روایات اس ضمن میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جس سمت یہ گفتگو چل پڑی تو میں نے رک کر یہ دو جملے عرض کیے. ایام شہادت میں مزید اس چیز کو ہم آگے لے کے جائیں گے اور وہاں ایسی فکر کا میں نتیجہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. علی پہلے دن جب پیغمبر کے ہاتھوں پر آئے تو قرآن کے نزول سے پہلے، یہاں سے ہم دوسری سمت چل پڑے تھے، نزول قرآن سے سالہ سال پہلے کیا تلاوت کیا پیغمبر کے ہاتھوں پر؟ سورہ مومنون 11 آیتیں. ارے ابھی تو قرآن نہیں آیا. وہ جو سمجھتا ہے کہ قرآن صرف جبرائیل لے کے آئے اور نبوت کا آغاز وہ 40 ہجری سے ہوگا، عام الفیل کے 40 برس گزرنے کے بعد ہوگا، جب پیغمبر کا سن مبارک 40 برس ہوگا تب قرآن کا نزول شروع ہوگا. اتنے سال پہلے قرآن نازل نہیں ہوا تو علی کیسے قرآن پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے اب سمجھ میں آتا ہے جو پیغمبر نے فرمایا. مسجد نبوی میں جب آقا برابر ایک جملہ ارشاد فرما رہے تھے، کنت نبیا والآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. کتنی مرتبہ کا، مسلسل کا. صحابہ حیران، پریشان، سرگردان. پیغمبر دوسری بات کیوں نہیں کہہ رہے؟ بار بار ایک بات دہرا رہے، کنت نبیا والآدم بین الماء والتین. اس لیے پیغمبر بار بار ایک جملہ ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ بات مکمل کریں، لیکن بات اپنی زبان سے نہیں، علی کی زبان سے مکمل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے آغاز نبی نے کیا، اتمام علی نے کیا. پیغمبر نے بار بار فرمایا کہ کنت نبیا والآدم بین الماء والتین. میں 40 برس کی عمر میں نبی نہیں بنا کہ کوئی یہ سمجھے کہ 40 برس کی عمر سے پھر مجھ پر قرآن اترنا شروع ہوا. نہ، میں نبی ہوں،
کب سے؟ جب آدم ابھی خلق نہیں ہوئے تھے، تب سے نبی ہوں، تب سے قرآن کا حامل ہوں. اسی لیے علی کو اپنے دعویٰ پر شہادت کے لیے بلا رہے. یہاں تک کہ پیغمبر بار بار یہ جملہ کہہ رہے اتنی مرتبہ کا کہ صحابہ حیران ہیں، پریشان، سرگردان، کیوں تکرار کر رہے ہیں؟ حکمت کیا تھی؟ یہاں تک کہ علی مسجد نبوی میں داخل ہوئے. جیسے ہی داخل ہوئے پیغمبر کی آواز علی کے کانوں سے ٹکرائی. جیسے یہ جملہ سنا وہیں سے جواب دیا، یا رسول اللہ وَكُنْتُ وَلِيًّا وَالْآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالتِّينِ. میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان. امام راغب اصفہانی نے جو ولی کا معنی لکھا ہے 157 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. کتاب العین جو عربی لغت کی جامع ترین اور سب سے پہلی مکمل لغت ہے، یہ خلیل بن احمد فراہیدی جا کے پڑھیں. انہوں نے ولی کا معنی کیا لکھا. آج ایک جاہل ملا اٹھے اور اٹھ کر وہ یہ اس طرح کی گستاخانہ گفتگو کرے، کہے کہ یہ جو شیعہ آذان میں کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل کا، یہ باقی اصحاب کی توہین ہے، یہ باقیوں کی نفی ہے. یہ شیعہ 3 وقت باقی لوگوں کو گالی دے رہے ہیں. نہ، خلیفہ بلا فصل کا مطلب کیا ہے؟ سرے سے یہ خلافت جس کی بات کرتے ہو، اس میں تو ہمارا علی کے لیے، ہم قطعی طور پہ اس خلافت، یہ خلافت علی کے لیے ثابت کرنا علی کی شان میں بے ادبی سمجھتے. علی خلیفہ خدا، علی جانشین خدا، جسے بلا فصل کے لفظ سے مشکل پیش آتی ہے، وہ جا کے سب سے بڑے ادیب، سب سے بڑے لغت شناس، سب سے پہلے جو مکمل ترین لغت لکھنے والے خلیل بن احمد فراہیدی، جن کا تعلق میرے مکتب سے نہیں ہے، ہاں وہ علی سے محبت کرتے تھے لیکن ان کا تعلق اہل تسنن سے تھا. 157 ہجری میں وفات ہوئی. کتاب العین انہوں نے کیا لکھا. یہاں تک کہ پھر دوسری بڑی شخصیت، ان کا تعلق بھی میرے مکتب سے نہیں ہے. کون؟ امام راغب اصفہانی. ان کا تعلق بھی مکتب اہل تسنن سے. انہوں نے ولی کا معنی کیا لکھا. ولی کا معنی انتہائی قریب، اتنا قریب کہ جس کا یہ ولی ہے اس کے اور اس کے بیچ میں فاصلہ تصور نہ کیا جا سکے. ولی کہتے ہی اسے جس میں فاصلہ نہ ہو. یہ بلا فصل کی قید یہ توضیحی ہے. ہم وضاحت کے لیے بیان کر دیتے ہیں کہ اگر کسی کو ولی کا معنی نہ پتا ہو تو پھر ہم بلا فصل کہہ کے بتا دیتے کہ ولی کا یہ معنی ہوتا ہے. ورنہ بلا فصل کا مفہوم خود لفظ ولی کے اندر موجود ہے. علی ولی خدا ہے، یعنی علی اور خدا کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، علی اور خدا کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے. اس حقیقت کو امام حسین نے بیان فرمایا. باقی مخلوق کے لیے کیا فرمایا کہ اے لوگو، تم میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ تم تک اللہ کی نعمتیں، تمام نعمتیں وہ بالواسطہ آتی ہیں، ہم 14 پر اللہ کی نعمتیں بلا واسطہ آتی. یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں کیوں اتنا عرصہ پہلے ان آیات کی تلاوت کر رہے ہیں؟ ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اب سے نبی نہیں ہے، نبی روز اول سے نبی ہے. اور جب سے پیغمبر عہدہ نبوت پر ہے تب سے علی عہدہ امامت پر ہیں، عہدہ ولایت پر ہیں. یہاں تک کہ مولا متقیان اسے بھی التہذیب میں شیخ توسی نے اس حدیث کو امیر المومنین سے نقل کیا کہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ جتنا بھی قرآن نازل ہوا وہ میری موجودگی میں. یہاں تک کہ پیغمبر خود فرماتے ہیں اے علی، جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ دیکھتے ہیں، جو میں سنتا ہوں
وہ آپ سنتے ہیں. جبرائیل آتے تھے, اب کس سے تقابل کریں؟ وہ کہ جنگ احد میں استسعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم, کہ جنگ احد میں تم پہاڑ پر چڑھے چلے جا رہے تھے, رسول پیچھے پیچھے تمہیں آوازیں دے رہے تھے, مگر تم رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے, بھاگے جا رہے تھے. یہاں تک کہ کوئی ایک دن کے بعد پلٹ کے آ رہا ہے, کوئی 2 دن کے بعد. ایک موصوف سے متعلق شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا, ایک بہت بڑی شخصیت 3 دن گزرنے کے بعد مدینے واپس آئی, 3 دن کے بعد مدینے واپس آئی. یہاں تک کہ ایک سے جو دوڑنے میں اپنی مثال آپ تھے, کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں دوڑ گئے تھے؟ کہا میں نے سنا آواز آ رہی تھی کہ محمد قتل ہو گئے, محمد شہید ہو گئے, تو میں سمجھا یہ جبرائیل کی آواز ہے. بعد میں پتہ چلا یہ شیطان کی آواز ہے. جو جبرائیل اور شیطان کی آواز میں تشخیص نہ دے سکے, اس کا تقابل اس علی سے کریں جس سے متعلق پیغمبر فرمائے, علی جو میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے, جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے. جس طرح سے جبرائیل کے نزول کے موقع پر جب جبرائیل ختمی مرتبت کو آیت قرآن منتقل کرتے تھے, وہی کے معانی جو دوسرے مقام پہ میں بیان کر رہا ہوں, وہی کا معنی جو امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں تحریر کی, وہی وہ حقیقت, وہی ایسا امر جس میں 2 چیزیں موجود ہوں, 2 رکن پائے جائیں, ایک سرعت, دوسرا خفا. سرعت اور خفا یعنی یہ وحی کے 2 رکن ہیں لغوی اعتبار سے. اس کی اصطلاحی تعریف یہ دوسرے مقام پہ بیان ہوگی. لغت میں وحی کسے کہتے ہیں؟ جو اہل لغت نے اپنی ڈکشنریوں میں لکھا کہ جس میں 2 رکن پائے جائیں, ایک سرعت, دوسرے خفا. سرعت یعنی انتہائی تیزی سے وہ عمل انجام پائے, بہت تیزی سے وہ کلام دوسرے کے دل میں وجدان میں منتقل ہو جائے. اور کس خصوصیت کے ساتھ؟ خفا, کہ باقی غیر المقصودین جتنے بھی افراد ہیں اس ایک مقصود کے, باقی جتنے اگر 10,000 بیٹھے ہیں پیغمبر کے علاوہ, تو وہ وہی صرف پیغمبر سنیں گے. کیوں؟ اس میں یہ 2 رکن ہیں, خفا اور سرعت. ایک تو وہ کلام خدا سے اتنی سرعت سے پہنچا کہ درمیان میں فاصلہ نہیں ہے, دوسرے مخفی یعنی صرف پیغمبر سن رہے ہیں. اور علی فرماتے ہیں جب بھی جبرائیل پیغمبر پر آتے, نازل ہوتے, جب وہ پیغمبر کے سامنے قرآن پڑھتے, میں سارا قرآن سنتا تھا, سارا قرآن سنتا تھا. جتنا جبرائیل کے ذریعے سے پیغمبر پر نازل ہوا وہ سب قرآن میں سنتا تھا. علی نفس رسول ہے, علی روح رسول ہے. جس طرح سے پیغمبر جبرائیل کا کلام سنتے تھے میں سنتا تھا, اور اگر کسی موقع پر میں موجود نہیں ہوتا تھا پھر پیغمبر سب سے پہلے قرآن کی وہ آیات جو میری غیبت میں اتری تھی وہ مجھے سناتے تھے. یہ علی ابن ابی طالب خود نزول قرآن سے پہلے پیغمبر کے ہاتھوں پر کیا پڑھا؟ قد افلح المؤمنون. عجیب ہے, علی جب دنیا سے جا رہے ہیں تو فرما رہے ہیں رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. علی جب دنیا میں آ رہے ہیں تب فرما رہے ہیں کہ بتحقیق مومن کامیاب ہے. کتنی محبت ہے علی کو اپنے مومن سے, اپنے محب سے, اپنے پیروکار سے. کوئی بھی دوسری سورہ پڑھ سکتے ہیں, سورہ منافقون بھی پڑھ سکتے ہیں, سورہ کافرون بھی پڑھ سکتے ہیں. دنیا میں آ کے بھی علی سب سے پہلے آپ کو یاد کر رہے ہیں. قد افلح المؤمنون, بتحقیق مومن فلاح یافتہ. 11 آیتیں تلاوت کی جس میں 7 خصوصیات مومن کی بیان کی. یہ نقطہ آغاز ہے. اور پھر ساری زندگی اس درجہ علی قرآن مجید سے محبت کرتے تھے,
اس حد تک، یہاں تک کہ خود جناب سیدہ، اسی بھی شیخ توسی نے، علامہ مجلسی نے، دیگر علماء نے جناب سیدہ کی وصیت میں ذکر کیا کہ جناب سیدہ نے وقت آخر مولا متقیان کو وصیت کی، مجھے غسل دیجیے گا، مجھے کفن دیجیے گا، مجھے رات میں دفن کیجیے گا، میری قبر کے نشان کو مٹا دیجیے گا، میری قبر کی مٹی کو ہموار کر دیجیے گا، اور آخر میں پھر میری قبر پر، میری قبر کی بالائی سے، میرے سر سے قریب تر بیٹھ کر آپ قرآن کی تلاوت کیجیے گا، اور اے علی میری قبر پر زیادہ تلاوت قرآن کیجیے گا۔ یہ امیر المومنین ہے، خود ساری زندگی آپ کا قرآن سے تعلق، آپ کی قرآن سے محبت، یہاں تک کہ بہت سارے واقعات ہیں، یہ جو چیزیں بیان ہوئی یہ میرے قصد و ارادے میں نہیں تھی، جو مطالب میں آپ کے لیے محفوظ کر کے لایا تھا، شرمندہ ہوں وقت کی تنگی کے باعث بیان نہ ہوئے۔ انشاءاللہ جلسے آئندہ 2 جلسے ہمارے پاس، ایک اگلے جمعہ کو اور ایک پھر 21 رمضان المبارک کی جو مجلس ہے اس میں اپنے موضوع کو کوشش کریں گے کہ مکمل ہو جائے، یعنی 21 کی صبح 11 ساڑھے 11 بجے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان جو ماہ نزول قرآن صامت ہے اور ماہ صعود قرآن ناطق ہے، پروردگار ہمیں علی اور قرآن کی معرفت عطا فرما، قرآن سمجھنے، قرآن پڑھنے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔